کہ کون رہا ہے کہ بھائی جوہری جو پروگرام ہے یہ بے ترتیب ہے. وہ کہہ رہا ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جاپان میں ایٹمی دھماکے گرائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں 50 60 سال 70 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہاں بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں. کسی کو سننا نہیں سکتا, کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا, کوئی سونگ نہیں سکتا, کسی کے بازو نہیں ہے, کسی کے ٹانگیں نہیں ہیں. آج بھی بچے جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ ظلم کہ وہاں پر جب سیلاب اور زلزلہ ان شہروں میں ابھی آتا ہے تو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے یا ان کے اپنے دوسرے شہروں کی عوام بھی وہاں جا کے ریسکیو نہیں کرتی کہ وہ ویوز ابھی تک اس ایٹمی دھماکے کی وہاں پر موجود ہیں کہ لوگ وہاں خراب ہو جائیں گے. باجوڑ میں ہمارے یہاں مدرسے کے 6 سے 12 سال کے درمیان کے بچے شہید ہوتے ہیں. صبح صبح خبر آتی ہے کہ 150 دہشت گردوں کو جو ہے وہ امریکی ڈرون سٹرائک کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اور وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے چیتھڑے اٹھا کے چھوٹی چھوٹی اتنی انگلیاں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا. 6 سال کا بچہ جو مدرسے میں حفظ کر رہا تھا. جب غلام آپ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں تو ان غلاموں کا آقا کبھی بھی کوئی بھی بیان دے سکتا ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ اسی طریقے کا کام کریں گے کہ ہم آپ کے ڈرون اٹیکس کی مذمت کریں گے اور آپ پیچھے سے کرتے جائیے گا ڈرون اٹیکس, تاکہ عوام کو بھی ہم راضی رکھیں. اب ایک بہت سٹرونگ جواب دینے کی ضرورت ہے امریکہ کو, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں, ہم واقعی کوئی خود مختار ملک ہیں اور ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں. بھائی یہ نہیں کہ تم جب مرضی جو مرضی بکواس کر لو. تمہاری جنگوں میں ہم نے اپنا پورا ملک تباہ کر دیا بھائی, اور آگے سے یہ جواب تم لوگوں کا مل رہا ہے. تمہاری جنگوں میں نہ ہمارا کوئی فوجی جو ہے وہ بیچارہ سیف رہا, نہ ہمارا سویلین سیف رہا, نہ ہماری مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, دربار, اسکول, کالج, یونیورسٹی کچھ بھی سیف نہیں رہا. آگے سے یہ بکواسات سننے کو مل رہی ہیں. ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ایٹمی ہتھیار کا خیال رکھیں, جس نے عراق میں لوگوں کو برہنہ کر کے بہن کے سامنے بھائی کو سٹ سٹینڈ کرواتا رہا نشان عبرت بنانے کے لیے, جس نے افریقہ کی کنٹریز میں UN پیس کیپنگ فورس کے نام سے وہ فورسز بھیجیں ڈبل تنخواہوں کے کھاتے میں, اور کیا کہ وہاں افریقہ کے سارے جتنے بھی وہاں پہلے 2 گروہوں کو وہ پکڑاتا تھا ہتھیار, پھر انہیں آپس میں لڑواتا تھا, پھر اس کے بعد امن کے قیام کے لیے وہاں دفاع ہو جاتا تھا, وہاں جا کے باہر دوسرے ملکوں کے فوجیوں کو لگا دیتا تھا کہ تم پہرا دو, اندر سے سارے آئل ریزروز, گیس ریزروز, کول ریزروز, گولڈ ریزروز, سونے ہیرے جواہرات سارے وہاں سے اٹھا کے ان کے انجینئرز اٹھا کے غائب ہو جاتے تھے, امریکہ لے جاتے تھے. اور دنیا کا سارا سونا انہوں نے چرایا ہوا ہے. امریکہ کی ساری خوبصورتی کا جو راز ہے وہ ہے افریقہ کے وہ کالے جو بیچارے آج تک بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. مطلب ہم جیسے بندے کو بھی اگر 3 پہ ڈیوائڈ کرو نا, یہ حال ہے سر ان کا. کیوں ہے؟ وہ ان کے تن پہ پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, بیکاز آف دیز باسٹرڈس. یہ ان کا پیسہ لوٹ چکے ہیں, انہوں نے ان کے قیمتی اثاثے سارے لوٹ لیے ہیں, اور ان کے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے, ان کے حکمرانوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. دنیا میں رجیم چینج صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, پوری دنیا میں رجیم چینج کے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر لانچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیبنان میں وائٹ فاسفورس پھینکا بچوں کے اوپر, تیزاب پھینکا, سیریا میں تیزاب پھینکا, لیبیا میں جہاں انہیں نظر آیا کہ جناب یہ ہمارے سے بغاوت کر رہا ہے, ہمارے غلامی میں نہیں رہ رہا, ان لوگوں کی حکومت چینج کر دی. ان لوگوں نے عراق میں گورنمنٹ چینج کر لی. ان لوگوں نے ابھی ایران میں فسادات کریٹ کرنا شروع کر دیے. ان لوگوں کا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ گلف سٹیٹس میں باقی جو بچ گئی ہیں ان کی رجیم چینج کے یہ سوچ رہے ہیں. پھر ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. افغانستان میں مدر آف آل بامز گرا ہے, کئی کلومیٹر اسکوائر تک سب کچھ تباہ ہو گیا. رشیا یوکرین وار میں کوئی امریکہ کو بلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یوکرین کو ان لوگوں نے کہا کہ جناب روس کے خلاف ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, تم نیٹو کے الائنس میں شامل ہو جاؤ. یوکرین وہ جوڑا ہو کے وہ شامل ہونے کے چکر میں آ گیا. رشیا نے چڑھائی کر دی اس پہ کہ بھئی تم بندے کے پتر نہیں بنتے, پیچھے سے امریکی کچھ نہیں کر رہے. اسے آگے لگا کے قربانی کا بکرا بنا کے رشیا پہ سینکشنز بھی لگوا رہے ہیں, اور یوکرین کی عوام کی مدد بھی نہیں کر رہے, انہیں بیاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے. تو دنیا کو آج سمجھنا ہوگا, اور ہمارے ان حکمرانوں کو آج سمجھنا ہوگا کہ بھائی جان آپ کو بھی اسی طریقے سے آگے لگا کے آپ کو انہوں نے پوچھنا باشنا کچھ نہیں ہے. انہوں نے آپ کو استعمال کرنا ہے,
یہ تو عوامی رد عمل آیا ہے، تو آپ کے وزارت خارجہ کو یاد ہے 8 گھنٹے کے بعد کے بیان دے دیں کہ جناب امریکی صدر کا بیان گمراہ کن ہے. یہ کیا، یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے گمراہ کن ہے؟ اس کے سفیر کو 2-4 ہفتے کے لیے ذرا بھیجو وہاں پہ اور بولو وہاں ذرا امریکہ کی فضا شزا انجوائے کر کے پھر واپس آؤ، ذرا تمہیں پتہ چلے کہ ہم بھی خوددار قوم ہیں، ہم للو پنجو ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے تمہاری مدد سے تمہیں ایک بار شکست دے دی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سپر پاور کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ہمیں آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کس طرح کرنا ہے؟ ہمیں سب چیزوں کا بہت اچھے سے علم ہے. ہم لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ہماری آرمڈ فورسز دنیا کی بہترین آرمڈ فورسز ہیں، جو ہتھیار، جو ٹیکنالوجی سے بڑھ کے بلیو کرتی ہیں قوت ایمانی پر. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا جناب، تو ہم لوگوں نے C-130 سے انڈین ٹینکوں پہ اوپر سے بم گرائے تھے، ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے پھینکے تھے، اور چونڈا کو ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان بنایا تھا. جب وہ بھی ختم ہو گئے تھے نا، تو ہماری ماؤں نے ایسے بچے بھی پیدا کیے ہوئے تھے کہ جو جسموں سے بم باندھ کے ان کے ٹینکوں پہ چھلانگے لگا دیتے تھے. تو اب تو ہم ایٹمی قوت ہیں جناب. آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ آپ کوئی بیان دیں گے اور ہم برداشت کر لیں گے؟ ہماری قومی خود مختاری اور غیرت کا معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ بڑے اچھے رہیں، امریکہ کے ساتھ، لیکن بھائی ہونے کی بنیاد پہ رہیں، دوست ہونے کی بنیاد پہ رہیں، باپ اور بیٹا ہونے کی بنیاد پہ نہ رہیں، آقا اور غلام ہونے کی بنیاد پہ نہ رہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے دنیا میں ان دا کمیٹی آف نیشنز وی ہیو ٹو سروائیو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سروائیول کے لیے آپ کے روزانہ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیں، جو آپ کے ہم ماننا شروع کر دیں. سوری، آج کے بعد ہمیں گورنمنٹ کو بہت سخت اس پہ رد عمل دینا ہوگا. نہیں دیں گے تو ہم زبردستی یہ رد عمل دلوائیں گے کہ جناب آپ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے.